سر میچور ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب یہ امید کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ کا جو ہے وہ انتقال ہوا. دیکھیے اب تو یہ تو گزرے ہیں چند روز. ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈیا کے وزیر اعظم رہے، ان کا انتقال ہو گیا 92 سال کی عمر. 92 سال کے سر. اور ہمارے جمی کارٹر جو صدر امریکہ کے رہے، سینچری کر کے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے. اب منموہن سنگھ جو ہیں وہ بھی مڈل کلاس کے آدمی تھے اور بڑے بھلے آدمی. ایک انڈیا کا جو ایک ان کو معاشی پروگرام دیا، نقشہ پلٹ دیا انڈین اکانومی جو ہے، معاشی اصلاحات کا بانی بھی کہا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی سیٹلمنٹ بھی کر لی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان. ایک فریم ورک بھی طے ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ تحریک شروع ہو گئی عدلیہ کی، مشرف صاحب کا تختہ الٹا گیا تو وہ وہاں معاملہ آگے نہ چل سکا. بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے. مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت اقدامات کیے ہیں، ان کی محرومیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں کمیشن بنایا، اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کا اندازہ ہوا، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہاں کے رہنے والے تھے جہلم کے قریب ایک گاؤں کے، اور وہاں چلے، یہاں سے وہ ترک وطن کر کے جانا پڑا ان کو. اور ان کی ایک بھلی یادیں وابستہ ہیں. اگر پاکستان اس وقت پاکستان جس راستے پہ چلا تھا، نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے، وزیر اعظم بنے، اگر ان کے اور غلام اسحاق کے درمیان جھگڑا شروع نہ ہوتا اور ایک تنازع نہ کھڑا ہو جاتا تو پاکستان پتہ نہیں آج کہاں سے کہاں ہوتا. انہوں نے جن پالیسیوں کا آغاز کیا تھا، افسوس یہ جاری نہیں رہ سکی. نہ پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل ہو سکا، نہ انڈسٹریلائز کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا، نہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ سکے. تو ہم سردار منموہن سنگھ جو ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر. کتاب بھی لکھی گئی، ان کے ایڈ نے لکھی ہے ان کے اوپر کہ حادثاتی وزیر اعظم تھے، اتفاق سے وزیر اعظم بن گئے. اگر سونیا گاندھی جو تھیں ان کو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا ان کے مخالفین نے، تو کہا کہ وہ ڈاٹر آف دی سوائل نہیں ہیں، وہ اٹلی نژاد ہیں، اٹلی سے آئی ہیں. لیکن حالانکہ کانگریس کی صدر رہیں، وہ کانگریس کی سربراہ رہیں اور وزیر اعظم نہ بن سکی، وزیر اعظم نہیں بن سکی. تو بہرحال منموہن سنگھ نے انڈیا کو بہت آگے بڑھایا. اور وہ پالیسیاں جو نواز شریف نے، جو پالیسیاں جن کا آغاز کیا تھا، وہ لے کے چلے ان کو، اور انہوں نے ایک بھارتی معیشت جو ہے اس کو کھڑا کر دیا. اس کا ذکر ہو رہا تھا نا جمی کارٹر کا. اچھا، آپ جمی کارٹر جو ہے، پھر باتیں دیکھیے وہ بھی ایک امریکہ کے ایک مرد شریف تھے. اچھا. اور 4 سال صدارت کی انہوں نے. جب ان کا الیکشن تھا نا، ریگن پر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اچھا. ریگن نہیں، پہلے تو نکسن تھے نا ان سے پہلے. ہاں نکسن جو ہے وہ ریزائن دیا، اس کے بعد پھر یہ جمی کارٹر ہوئے تھے. شکست کھائی نا. ہاں جی. اس جمی کارٹر کے مقابلے میں. اچھا جی. تو ریگن اس وقت میرا خیال ہے الیکٹ ہوئے ان کو شکست دے کے. اچھا. کیوں؟ اور میں وہ جو کمپین تھی نا، اس میں میں بھی اس میں شریک ہوا. ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو دنیا بھر سے جو اخبار نویس بلائے تھے، اچھا امریکہ گئے. اچھا. اس انتخابی مہم کو کا ملاحظہ کرنے کے لیے، مانیٹر یا دیکھنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ہم بھی وہاں گئے تھے. اچھا. تو میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، وہ میرے خیال ہے مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے. تو وہ ان کا خیال یہ تھا، جو بش جو تھے نا وہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا. تو میں نے اس کو پوچھا، اور ریگن جو تھے ان کی عمر زیادہ تھی، تو میں نے کہا آپ کیوں ووٹ دے رہی ہیں ریگن کو؟ اچھا. انہوں نے کہا میں بش کو صدر دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا. مطلب یہ تھا کہ ریگن تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد بش جو ہے صدر بن جائیں گے. لیکن وہ ریگن تو پھر 8 سال پورے کیے انہوں نے، اور اس کے بعد تو اتنی اکانومی بہتر کی کہ لوگ تجویز پیش کرنے لگے کہ آئین میں ترمیم کر دی جائے. تو یہ جو جمی کارٹر ہیں، انہوں نے ایک تو اسرائیل کے ساتھ عربوں کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی. اس میں قدر کامیابی ہوئی. مصر کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا، اور اس پہ پھر ان کو نوبل انعام بھی ملا امن کا بعد میں. اور لیکن یہ جو ان کا یہ تھا مونگ پھلی کے کاشتکار تھے بنیادی طور پر. تو
جب افغانستان پہ حملہ ہوا، سوویت فوجیں داخل ہوئی یہاں، تو پاکستان نے مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو امریکہ جو ہے اس نے بھی پاکستان کی سپورٹ کا اعلان کیا. میرا خیال کو $200 ملین کے قریب انہوں نے ایڈ پیکج جو تھا اس کی آفر کی. اچھا. تو جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے اس کو بڑا ایک یعنی حقارت سے اس پیکج کو دیکھا، کہا، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا، انہوں نے کہا اٹس پینٹ. اچھا. اٹس پینٹ، مطلب کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. پر جنرل ضیاء الحق جب امریکہ گئے تو ان کی کارٹر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ بات شروع کی افغانستان کے مسئلے پہ. تو انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں، جب نئے صدر آئیں گے تو پھر ان سے بات کر لیں گے الیکشن کے بعد، اور ان بات نہیں کی. اچھا. اب کارٹر کا یہ ہوا کہ جب ایران میں انقلاب آ گیا اور وہاں جو سفارت خانہ تھا امریکی، اس کے جو کارکن تھے ان کو یرغمال بنا لیا 444 دن تک ہجوم نے، اور محاصرہ کر لیا. تو ان کو رہا کرانے کے لیے انہوں نے ایک مہم جو ہے وہ بھیجی. CIA کا جو آپریشن تھا، CIA کا آپریشن تھا. وہ جہاز گئے وہاں سے کہ ان کو اٹھا ریسکیو، وہ ریسکیو نہ کر سکے. وہ جہاز جو ہیں وہ خود برباد ہو گئے اور وہ آپریشن ناکام ہو گیا. اور وہ جو ناکامی تھی اس آپریشن کی، وہ ان کی شکست کا بڑا سبب بنی. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ صدر نہ منتخب ہو سکے. ایک ٹرم کے صدر تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے صدر تھے، ایک بڑے یعنی اپنے کم وسائل میں زندگی بسر کرتے تھے، جو صدارت چھوڑنے کے بعد اسی گھر میں واپس چلے گئے جس میں وہ رہتے تھے. اور ان کا جو گھر ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ، اس کی کوئی مالیت جو تخمینہ ہے $1,67,000 کا وہ گھر تھا. اور ایک میں BBC کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ جو ان کی سیکورٹی پر جو گاڑیاں معمور تھیں، ان گاڑیوں سے بھی کہیں کم قیمت کا مکان تھا جس میں وہ رہے. ایگزیکٹلی. تو بہرحال ایک ان کو ایک سابق بڑی صدر جو ملتی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. نوبیل کا سر پرائز بھی ملا، نوبیل پرائز بھی ان کو جو ہے وہ میں نے بتا دیا. تو سر میرا یعنی کہ سوال یہ کہ جس وقت یہ اس میں تھے صدارت میں، یعنی کہ صدر تھے، تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر بھٹو صاحب مارشل آ چکا تھا، پھانسی بھی اسی دور میں کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ان کے دور میں ہوئی، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوشش تو کی کہ پھانسی کی سزا نہ ملے. ایک جو نوٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جو کاغذات امریکہ کے آئے نا، اوپن ہوتے ہیں بعد میں، جی بعد میں کلاسیفائڈ ہو جاتے ہیں. اس میں جب ان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ہاتھ سے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، بھٹو کی پھانسی کی. انہوں نے لکھا کہ ہمارے جو دیرینہ دوست تھے بھٹو صاحب، ان کے ساتھ برا ہوا. تو اب بہرحال وہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ امریکہ کی زد میں تھا. امریکہ نہیں چاہتا تھا وہ مکمل ہو، لیکن بہرحال پھر افغان جہاد جب شروع ہو گیا اور امریکہ کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی، اور پاکستان میں پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی، تو ایک اس کا یہ بھی نتیجہ نکلا کہ امریکہ نے تھوڑی آنکھیں بند کر لی اور پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر لیا. جنرل ضیاء الحق کو یعنی 1983 میں ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا تھا.